بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے اولاد کو سینے سے لگائے کریں۔ نہ جانے کتنے لوگ ان سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اولاد ہیں۔ جب تک زندہ ہیں اپنے بچوں کو یہ جنگ ہارنے ہرگز نہ دیں۔ جسمانی صحت کے لیے چینی اور ذہنی صحت کے لیے نکت چینی سے ہمیشہ دور رہیں۔ مرنے سے پہلے آوازیں سنائی دیتی ہیں، کیونکہ کان سب سے آخر میں بند ہوتے ہیں۔ اچھے دوست کی 3 نشانیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، وذکرکم الآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ ناکام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے ہو۔ کبھی کبھی بڑی چھلانگ لگانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق خود غرض لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی توہین یا بے عزتی کرے تو فوراً یہ طریقے اختیار کریں۔ غصہ ہونے کے بجائے طنز کو عقل مندی سے پلٹ دیں۔ اگر کوئی طنز کرے تو اسے فوراً یہ جواب حوصلہ سے دے، شکر ہے آپ نے کچھ تو کہا، چاہے بیکار ہی صحیح۔ اسمائل کرے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں۔ جب کوئی مذاق یا توہین کرے تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھنا اسے غیر محفوظ محسوس کرواتا ہے اور وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ مذاق اڑانے والے کو سوال کے ذریعے شرمندہ کریں۔ مثال، آپ کو ایسا کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ سوال سامنے والے کو اندر سے ہلا دیتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ پرسکون اور خاموش رہیں۔ جب کوئی جان بوجھ کر آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو فوراً رد عمل نہ دیں۔ ہنسنے سے مکمل اجتناب کرے ورنہ وہ جیت جائے گا۔ غصہ ہونے کے بجائے پرسکون اور خاموش رہنا یہ سامنے والے کو الجھا دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے غصے سے لطف لینا چاہتا ہے۔ ناظرین، نکری جل کے لیے چاول کا آٹا دودھ اور ہلدی ملا کر لگائیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس نے 7 سمندر فدا کیے مگر محبت تیرے ایک آنسو سے کی اور تو وہ بھی نہ بہا سکا۔ ناظرین، 10 نشانیاں جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ کو دل سے بے حد پسند کرتا ہے۔ آپ کے بولنے کے بعد ہلکا سا مسکراتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی کامیابیوں کا ذکر سننا پسند کرتا ہے، ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے مگر آپ کی پسند کو مد نظر رکھتا ہے، سب کے سامنے آپ کی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی اور آپ کو شرمندہ کرے تو یہ ہنستا نہیں بلکہ غصہ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کرتا ہے جس کا مطلب واضح اور ایک ہو۔ اگر آپ کو شدید غصہ آئے تو وہ آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف باتیں سننا برداشت نہیں کرتا۔ ناظرین، زیادہ تنہائی تمہاری موت کے خطرے کو 45% بڑھا دیتی ہے۔ اگر ہچکیں آ رہی ہوں تو ایک دانہ لونگ چبا لے یا پھر 1 گلاس پانی پی لے۔ جو چیز آپ کو وافر مقدار میں استعمال کرنی چاہیے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جیسے فتوں والی سبزیاں، کیونکہ یہ واقعی آپ کی جلد کو روشن کرتے ہیں اور اسے ماحولیاتی نقصان سے بچاتے ہیں۔ نیند کیوں ضروری ہے؟ جسمانی نشوونما میں وسعت۔ گہری نیند کے دوران جسم گروتھ ہارمون خارج کرتا ہے۔ ناکافی آرام کے بعد گہری نیند کے دوران جسم گروتھ ہارمون خارج کرتا ہے۔ دماغ کی نشوونما میں بہتری۔ نیند سیکھنے اور یادداشت کو مستحکم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ توجہ مرکوز کرنے اور معلومات پر کارروائی کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے۔ دماغی سکون کا ذریعہ۔ وہ لوگ جو اچھی طرح سوتے ہیں وہ کم چڑچڑے، زیادہ لچکدار اور چیلنجوں سے نمٹنے میں بہتر ہوتے ہیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ نیند مدافعتی نظام کو بڑھاتی ہیں اور انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص عینک پہنتا ہے تو وہ عام لوگوں کے بنسبت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ آپ نیند کے بغیر بھی خواب دیکھ سکتے ہیں
جسے فعال خواب دیکھنا کہا جاتا ہے، اس کا تعلق گہری تخیل سے ہے۔ اگر تم 8 منٹ سانس نہ لو تو دماغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ موت کے بعد ناخن اور بال بڑھتے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اصل میں جلد سکڑتی ہے۔ چہرے کی جھریاں کم کرنے کے لیے کیلے اور دہی کا ماسک لگائیں۔ سکون کا سب سے آسان ذریعہ 5 وقت کی نماز۔ چہرے پر چمک لانے کے لیے روزانہ خالص پانی زیادہ پیا کریں۔ محفل میں پرکشش لگنے کے 10 اصول۔ لباس صاف سادہ اور موزوں رکھیں، اور ڈریسنگ سے بچیں۔ لباس شخصیت کے مطابق ہو۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں۔ مسکراہٹ خاموش زبان ہے جو سب دلوں کو چھو لیتی ہے۔ دوسروں کو توجہ سے سنیں۔ جو شخص اچھا سامع ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ خوشبو کا ہلکا استعمال کریں۔ ایک اچھی مہک آپ کی موجودگی کو دیر تک محسوس کراتی ہے۔ بات کم کریں لیکن وزنی کریں۔ زیادہ بولنے والے نہیں، معنی خیز بولنے والے دل جیتتے ہیں۔ خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھیں۔ پوزیشن صاف، کندھے سیدھے، نظریں سامنے، یہ سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ نام سے بلانا سیکھیں۔ کسی کا نام لے کر بات کرنا محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ تھوڑا سا مذاق کرے لیکن باادب رہیں۔ ہنسانے والے یاد رہتا ہے، مذاق اڑانے والے نہیں۔ گفتگو میں آنکھوں کا رابطہ رکھیں، یہ اعتماد اور سچائی کی علامت ہے۔ خود سے مطمئن رہیں، اندر کی خوشی باہر کی خود اعتمادی بن جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک یعنی خوشبو بیچنے والا اور بٹی جھونکنے والا۔ مشک بیچنے والا یا تو تمہیں خوشبو دے گا یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، یا کم از کم تمہیں اس کی خوشبو آتے رہے گی۔ اور بٹی جھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں اس سے بدبو پہنچے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو جنات کا تعاقب کر سکتی ہیں اور انہیں مار بھی سکتی ہیں۔ بھیڑیا جب سوتے ہیں تو وہ ایک آنکھ سے سوتے ہیں۔ جب ایک آنکھ کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسری آنکھ سے سوتے ہیں۔ بھیڑیا کسی کا مردار نہیں کھاتا کیونکہ یہ مردار کھانے کو اپنا توہین سمجھتے ہیں۔ بھیڑیا نہ محرم کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے۔ بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو آج تک کسی کا غلام نہیں بنا۔ جب کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے تو یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں۔ یہ موت کو تو قبول کرتے ہیں لیکن غلامی قبول نہیں کرتے۔ بھیڑیے کو فرمان بردار بیٹا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے والدین کے لیے بھی شکار کرتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود کو ہی ہضم نہ کر لے، کیونکہ معدے میں موجود کیمیکل تیز ترین بلیڈ کو بھی پگھلا دے۔ لیکن اگر یہ کیمیکل نہ ہو تو انسان بدہضمی کے سبب مر جاتا، اور اگر معدے کے اندر موجود جلی نافید ہو تو وہ کیمیکل انسان کے جسم کو ہی پگھلا دیتا۔ ناظرین، دن میں کم از کم 5 گلاس پانی پینا آپ کے دل کے دورے کے امکانات کو 40% تک کم کر سکتا ہے۔ ہلدی میں صرف ایک چیز ملائے، پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوگی۔ 90 سال تک پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ ہلدی میں ادرک کا رس شامل کریں اور سوس چائے میں ملا کر پیئے۔ جذباتی لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ان کے خواب پورے ہوتے ہیں۔ نابینا افراد عام لوگوں کے مقابلے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ آپ آنکھوں سے کسی شخص کے کردار اور رویے کو پہچان سکتے ہیں۔ کس بیماری میں کون سا جوس پیے؟ خون کی کمی میں انار کا جوس، چکندر کا جوس اور گاجر کا جوس پیے۔ یہ آئرن اور فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں جو خون بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ قبض کی بیماری میں آلو بخارا کا جوس، پپیتے کا جوس، امرود کا جوس پیے۔ یہ آنتوں کو نرم کرتے ہیں اور ہاضمہ بہتر بناتے ہیں۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے میں کیرا جوس، لیمو پانی، تربوز کا جوس پیے۔ یہ جسم کو ٹھنڈک دیتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ہیں۔ بلڈ پریشر کم ہونے میں گاجر، چکندر اور سیب کا مکس جوس بنا کر پیے۔ یہ خون کی گردش بہتر کرتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ جگر کی کمزوری میں گنے کا رس، مولی کا جوس، اور لیمو پانی پیے۔ یہ جگر کو طاقت دیتے ہیں اور جگر کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ گردے کی صفائی میں
کرفالا جوس تربوز کا جوس کیرا اور لیمو مکس کر کے پیے۔ یہ یورک ایسڈ اور فاضل مادے خارج کرتے ہیں۔ ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری میں کڑوی کریلے کا جوس، سیب کا جوس بغیر چینی اور سبز پتوں کا جوس پیے۔ یہ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں۔ شدید نزلہ زکام میں سنگترے کا جوس، لیمو پانی اور انناس کا جوس پیے۔ یہ قوت مدافعت بڑھاتے ہیں۔ کمزوری و تکن میں سیب کا جوس، گاجر و چکندر کا جوس اور آم کا جوس پیے۔ یہ توانائی اور وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ فطری گردہ یا مثانہ، لیمو پانی، کرفالا جوس اور تربوز کا جوس پیے۔ یہ فطری کے اجزاء کو گلانے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے ہلدی والا دودھ پینے سے نیند بہتر ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ہلدی والا دودھ بدہضمی، پیٹ پھولنے اور گیس کی شکایت دور کرنے میں مددگار ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کو گرمائش دیتا ہے اور سانس کی نالیوں کو صاف کر کے کانسی اور گلے کی خراش کم کرتا ہے۔ ہلدی جگر سے زہریلے مادے ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اور جسم کو ڈیٹاکس کرتی ہے۔ ہلدی دودھ خون صاف کرتا ہے، جس سے چہرے پر دانے اور کیل مہاسے کم ہوتے ہیں اور جلن نکلتی ہے۔ دودھ میں کیلشیم اور وٹامن ڈی، جبکہ ہلدی میں سوزش کم کرنے والی خصوصیات پائے جاتے ہیں، جو ہڈیوں کی کمزوری اور جوڑوں کے درد میں آرام دیتی ہیں۔ ناظرین، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم دنیا کے طلب میں توانا و تندرست ہو، لیکن جہاں بات ہو آخرت کی، وہاں تم بیمار و لاغر بن جاتے ہو۔ صدقہ دنیاوی و اخروی مسائل سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقہ صرف مال یا دولت دینے کا نام نہیں، بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، مسکرا کر بات کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا اور حتیٰ کہ کسی کو نقصان سے بچانا بھی صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینا صدقہ ہے، کسی کو راہ دکھانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، بائی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا صدقہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یعنی اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کی آنے والی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو چاہیے کہ مصروف رہے تاکہ اسے اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی میں خود کو مثبت کاموں میں مشغول رکھے تاکہ ذہن کو بیکار سوچوں سے بچایا جا سکے۔ جو لوگ اپنے وقت کو سیکھنے، خدمت کرنے اور بہتری کی کوششوں میں لگاتے ہیں، ان کے دل میں غم کے لیے جگہ نہیں بچتی، خوشی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے۔ وہ مصروفیت کو اپنے لیے دعا بنا لیتے ہیں۔ زخم کی مرہم پٹی ممکن ہے کیونکہ اس کا گھاؤ نظر آ جاتا ہے، لیکن لہجوں کی سختی کی مرہم پٹی نہیں ہوتی کیونکہ یہ گھاؤ نظر نہیں آتے۔ اس لیے بات کرتے وقت لہجوں کو نرم اور الفاظ کو احتیاط سے ادا کرنے چاہیے۔ باپ کی ناراضگی سبب مرض، فضل بن یحییٰ کے سینہ پر ایک مرتبہ برس کا نشان پیدا ہو گیا۔ حکیم جالینوس نے اس کا بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ بڑے غور فکر کے بعد ایک روز اس نے فضل سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں، اس لیے پہلے آپ ان کو خوش کر لیجئے اور معافی مانگ لیجئے، ہو سکتا ہے یہی سبب آپ کی شفایابی میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ چنانچہ طبیب کے کہنے کے مطابق فضل نے اپنے والد یحییٰ سے معافی مانگ لی اور ان کو راضی کر لیا۔ پھر اس نے حکیم جالینوس کے پہلو والے علاج کو دوبارہ شروع کیا۔ اس مرتبہ اس کو شفا نصیب ہو گئی اور برس کا داغ غائب ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی ناراضگی بھی مرض کے علاج میں کامیابی نہ ملنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، الرجی کے لیے زبردست گھریلو علاج، سانس کی نالی کی سوزش، ناک بہنا، چینکے اور ناک بند ہونے سے چھٹکارا پائے قدرتی طریقے سے۔ گھریلو نسخہ: 2 عدد درمیانی سائز کے لہسن کے جوئے، 7 سے 8 عدد لونگ، 1 گلاس پانی اور 1 چمچ شہد اختیاری۔ نسخہ تیار کرنے کا طریقہ: لہسن اور لونگ کو پانی میں ابالے، جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لے، چاہے تو شہد ملا کر نیم گرم پی لے۔ روزانہ خالی پیٹ یا سونے سے پہلے پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اہم فوائد: الرجی میں آرام، ناک کی بندش اور سوجن میں کمی، سانس کی نالی کی صفائی، مدافعتی نظام مضبوط،
قدرتی اینٹی بایوٹک اثر۔ نوٹ: اگر آپ کو لہسن یا لونگ سے الرجی ہے تو استعمال سے گریز کریں یا کسی معالج سے مشورہ لیں۔ ناظرین، ہلدی قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتا ہے جو جسم کو نزلہ زکام اور انفیکشن سے بچاتا ہے۔ گھٹنوں، جوڑوں کے درد یا پٹھوں کی کڑاہٹ میں ہلدی والا دودھ بہت مفید ہے کیونکہ یہ جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلے فہرست میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں۔